اگر ہمارا بچہ اگر بازار میں کھڑا ہو کے ڈانس کرتا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ فلاں جگہ پر ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بتاؤ کہ یہی ہمارا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا ہمارا اسلاف کا یہی طریقہ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بتاؤ ہم حاجیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل یہ کہتا کاش کہ ہم بھی حاجی ہو جاتے، تو ہم نمازیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں کہتے ہیں کاش ہم بھی نماز پڑھنے لگے؟ لیکن یاد رکھو ہم اتنی دنیا میں کی غفلت میں گزر گئے ہیں، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسلام ہے کیا، یہ بھی ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ مل ایمان کیا ہے، یہ بھی ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو مسلمانوں، آج جو یہ تمہاری زندگیاں جو آج تم پر زلزلے نمودار نہیں ہوتے ہیں، آج جو تم پر پریشانیاں عائد نہیں ہوتی ہیں، آؤ پچھلی قوموں کو دیکھ لیتے ہیں جو نافرمانیاں کرتی تھی ان کو نست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ ان علماء کا صدقہ ہے جو آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کی بستیوں میں آذانیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ اگر ہمارے مولانا رضوان برکاتی صاحب کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو چاند لوگ ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی علماء کو لے لیجئے، اگر کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو ان کی ٹانگیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار اچھے کام کر نہیں سکتے ہو تو دوسرا جو کر رہا اسے اپنے مشن پر قائم رہنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے چہرے کا حیولہ دیکھیے، ہمارے جسم کا جغرافیہ دیکھیے کہ اگر ہم سے فرشتے قبر میں پوچھ لیں گے بتاؤ امت محمدیہ میں تم نے کون سی زندگی گزاری ہے، بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ صاحب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ تم نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے؟ مکہ میں تو آپ نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، قبل اسلام آپ کے پاس ہر چیز تھی، آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کو اپنے اوپر زیبتن کیا ہے۔ لیکن بتاؤ جب داخل اسلام ہوئے ہو تو بتاؤ تمہیں کون سی عیش و عشرت زندگی ملی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں مقام صفہ پر جب میں سربراہ اعلیٰ بنایا گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی اتنی شدت ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی تو مجھ پر ایسی گشی طاری ہو جاتی تھی تو کچھ لوگ تو میری گردن پر پیر رکھ دیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے ابو ہریرہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن مجھ پر غشی طاری تھی، اتنی بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مجھے شدت کی بھوک لگا کرتی تھی میں عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا، عمر بن خطاب سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا تھا۔ ان کی عادت رہا کرتی تھی جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے جاتا تھا تو وہ اس کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، مسئلہ بھی بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی غرض سے حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر مسئلہ بتاتے ہیں، اس دن کھانا نہیں پوچھتے ہیں اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن تم نے آج صبح سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے کل صبح سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں دنیا کے معاملات ہیں، یہ علم دین مصطفیٰ اس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ آج ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کون سی زندگی گزاری ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں تحصیل علم کے لیے مجھ پر ایسے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اگر میں ان کو پہاڑ پر ریز رکھ دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسے ہی بارگاہ غوثیت کا جو ولایت کا مرکز دو دیا گیا ہے ایسے ہی نہیں مل گیا ہے، پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، پہلے حصول علم کیا ہے، اس کے بعد میں تمام لوگوں کو راضی کیا ہے۔ آج جو ہمارے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں، ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر چار لوگ بیٹھے ہوئے چاروں کے ہاتھ میں فون ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو اگر نہیں چھپتا ہے اسے دودھ پلانے کے لیے موبائل دے دیا کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے ڈرامے دیکھتا ہے، طرح طرح کی اشیاء دیکھتا ہے، جب وہ پروان چڑھنے لگتا ہے اس کی یہ عادت بن جاتی ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ طرح طرح کی چوریاں بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر آپ اپنے بچے کو موبائل نہیں دیں گے تو آپ سے جھوٹ بول کر مکاری کرتا ہوا نظر آئے گا، یہی بچہ بڑا ہو کر کل تم پر جوتے چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بہت کڑوی باتیں ہیں لیکن یاد رکھو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ بتاؤ ہم نے اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے مزین نہیں کیا ہے تو بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے جیسے زمانے جہالت میں ہوا کرتا تھا آج والدین کے ساتھ ویسا ہوتا نظر آتا ہے۔ بتاؤ آخر کمی کس کی ہے؟ والدین کے اندر ضرور کمی ہے، اس لیے ہمارا بچہ دیکھیے تربیت کے روبرو نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا میں دینی تعلیم
تعلیم سے مسجن کیا ہوتا, اس کو آراستہ پہ راستہ کر دیا ہوتا. لیکن اگر ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کو مسجن کر دیا ہوتا, دنیا میں تمہارے جانے کے بعد میں اگر ان بچوں سے پوچھا جاتا بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مصیبتیں آئی ہیں, اسلام دنیا میں کیسے پھیلا ہے, وہ تاریخ کا حوالے دیں گے کہ اسلام پھیلانے کے لیے حضرت امام اعظم کو شہد میں دودھ دے کر شہید کیا گیا. اگر ان بچوں سے پوچھا جائے گا اسلام کی خاطر بتاؤ تمہارے اکابرین نے کون سی قربانیاں دی ہیں, وہ جواب دیں گے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناخنوں کو نکال لیا گیا تھا. آپ سب کے بچوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے کون کون سی ہستیوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے, وہ بچے آپ کے جواب دیں گے کربلا کے میدان میں مولا کائنات نے سیدہ پاک نے اپنے بچوں کی قربانیوں کو پیش کیا ہے. کل ہماری ماں اور بہنوں سے سیدہ پاک نے پوچھ لیا بتاؤ ہمارے بچوں نے کیا ہم سے ہمارے بچوں سے زیادہ تمہارے بچے عزیز تھے, ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. بتاؤ تم نے اپنے کون سے بچے کو دین اسلام کے لیے قربان کیا ہے, تم نے اپنے بچوں کو قرآن تو کجا تم نے قرآن کا ناظرہ تک نہیں کرایا ہے. بتاؤ تمہیں سیدہ پاک کا واسطہ ہے, بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے بچوں کو کون سی زندگی تربیت دی ہے. بتاؤ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے, آج ہم 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. سیدہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, کبھی غیر میں رہ کر ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے, کبھی شریعت کے خلاف قدم کو نہیں نکالا ہے. بتاؤ آج ہمارے اندر کون سی خرابیاں نہیں ہیں, لیکن بس بات کیا ہے ہم غور و فکر نہیں کرتے. یار یہ دنیا کی عیش و عشرت ہے, دنیا کی عیش و عشرت ضرور ہے, کب تک گزار لوگے, کب تک دنیا میں رہ لوگے. دنیا جو ہے فانی ہے, انسان کی دنیا کبھی بھی نہ ہوئی ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا یہ ریوڑ کی طرح ہے, اور ریوڑ ادھر کی ہاتھ کے لاؤ گے ادھر کی الگ ہو جائیں گی. ایک ہمیں انسان ایسا بتا دو جس نے پوری دنیا کو راضی کر لیا ہو. اما دنیا کے لوگوں کی تو بات الگ ہے, سرکار کی بارگاہ میں ایسے ایسے منافق آتے تھے کہ سرکار ہم صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور باہر جاتے تھے سرکار کو جادوگر کہا کرتے تھے. یاد رکھو دنیا کچھ بھی کہے کہ آج 2 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے ہو, آپ کو ٹوکے گی, ہنسائے گی اور طرح طرح کے تانے دے گی, لیکن یاد رکھو جو آپ کا مشن ہے قبر میں سوال جواب آپ کو دینا ہے. دوسرا کوئی دینے نہیں آئے گا, آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. قبر میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کو بلا لو. آج ہمیں اگر ذرا سی چوٹ لگتی ہے ہمارے والدین کھڑے ہو جاتے ہیں, لڑائی اگر کسی سے ہو جائے ہمارے والدین لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو والدینوں کو یہ سوچنا چاہیے ہم ایسا ایک اپنا ذریعہ نجات بنا کے جائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسا اپنا بچہ تیار کر دیں جو عالم دین مصطفیٰ ہو, عالم دین مصطفیٰ ہو. اگر یہی ہمارا ذریعہ نجات ہو جائے گا تو قیامت کے دن یہی کام آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جو بے پردگی آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے, عیاشی مکاری جو ہمارے اندر عروج پاتی چلی جا رہی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے دین اسلام کو بالکل ہلکا سا سمجھ لیا ہے. آج ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انس بن مالک کنز المال کے حوالے سے فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے تھے, اچانک خاموش ہو جاتے ہیں. عمر بن خطاب عریضہ پیش کرتے یا رسول اللہ آپ یہاں مسکرا رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وحی نازل ہو گئی ہے کیا؟ یا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 2 بھائی لائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بھائی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا رب کائنات اس بھائی نے مجھ پر ظلم و تشدد کے دنیا میں پہاڑ توڑے ہیں, اے رب کائنات آج میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا بھائی ہے اس کو معاف کر دے. لیکن وہ بندہ کہے گا اے رب ذوالجلال اس نے میرے صبر پر اس نے بہت زیادتی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مجھ سے بڑا تھا یا اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے اس لیے یہ مجھ پر زور زبردستی کر لیا کرتا تھا. آج تیری بارگاہ میں عدل چاہتا ہوں, اے پروردگارا آج میں معاف کر دوں گا. آج میں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اس کی نیکیاں میرے پلے میں ڈال دی جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں یاد رکھو کہ ہم 2 نیکیاں تو کرتے نہیں ہیں. اگر قیامت کے دن ہم سے 2 نیکیاں مانگ لی گئی تو بتاؤ ہم کہاں سے دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو اپنے بھائی کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے
کرے گا اے پروردگار مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، وہ بندہ کہے گا اے پروردگارہ میرے پاس تو دنیا میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی، آج بھی میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے بخش دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے پروردگارہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ قیامت کا منظر ہوگا، آج ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، آج ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، آج والدین ہمارے ساتھ ہیں، قیامت کے دن اگر ان سے پوچھا جائے گا لا یعرف منا احدکم، ہم تم کو نہیں جانتے ہیں، آج تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، اگر یہی تمام چیزیں ہمارے سر پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، بتاؤ ہمارے کیا کام آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلال میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سونے کا محل نمودار کرے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کا مطالبہ پیش کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے والا بھائی کہے گا اے پروردگارہ یہ کون سا محل ہے، یہ کتنا پیارا محل لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کیسا محل ہے، ذرا اس کی خوبصورتی بیان کرو، وہ بندہ کہے گا یہ محل ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ چاندی کے باغات میں ایک سونے کا محل نظر آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عریضہ پیش کرے گا اے پروردگارہ یہ کس کو ملے گا، یہ کس کو عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے گا اس کو یہ عطا کر دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رشک کرنے لگے گا اے پروردگارہ کیا میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ بندہ کہے گا اے پروردگارہ بتا کیا اس کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے سونے کا محل عطا فرمائے گا۔ بولے یار کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنے پر بس نہیں کرے گا، جب وہ بندہ جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اسی پر بس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت جلال میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو تو جنت میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، انسان دنیا سے گناہ کرنے کے بعد میں اگر گناہ پر توبہ کر لے نادم و پشیماں ہو جائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے، اس نے دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اس نے اپنے گناہوں کو توبہ کر لی تھی، اے بندے تو تو جنت میں جا رہا ہے اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے کر چلا جا۔ یہ دیکھیے ایک کے صدقے میں دوسرا بھی جنت اس کو بھی عطا کی جا رہی ہے، تو اس لیے میرے عزیزوں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اپنی آخرت کو سنبھالو، اور آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ آپ کے بچے ہیں، اگر ان کو دین مصطفیٰ سے مزین کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور جو لوگ کسی پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کریں اور آج ہی یہ کہہ دیں کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں آج سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو میرا یہ دعویٰ ہے اور یہاں پر تو گواہ فرشتے ہوا کرتے ہیں، یہی پیر قبلہ چاندنیا صاحب قبلہ شفا زیدہ شرفہ، یہی کل قیامت کے دن آپ کا جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، تو جو حضرات مرید نہ ہوئے ہیں وہ مرید ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط واقع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کریمی کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ تمام حضرات کلمہ شہادت پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔